ڈیجیٹل میڈیا کی ہم بات کرنا چاہیں گے آپ سے کیونکہ آپ اس کے ہیڈ بھی ہیں اور مرکزی مسلم لیگ کو بھی آپ اس طرح سے لیڈ کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں سر یہ بتائیں کہ میڈیا کا پالیٹکس کے اندر کتنا بڑا رول ہے؟ دیکھیں بینگ نیشنل میڈیا پولیٹیکل پارٹی جس کا نام ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ، جو 2 سال پہلے جس نے اپنی ورکنگ شروع کی ہے، خالد مسعود صاحب اس کے پریزیڈنٹ ہیں، جن کا پچھلا 30 سے 35 سال کا ایکسپیرینس ہے پولیٹیکل. نواب حسن نصر اللہ کے بھی وہ شاگردوں میں رہے ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی ان کا ماضی میں تعلق رہا ہے اور ایک لمبا سفر تھا. تو انہوں نے چند دوستوں کے ساتھ مل کے ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی، تو ہم نے بھی اس کو جوائن کیا اور ہم پچھلے 2 سال سے اس پر ایکٹیولی ہم کام کر رہے ہیں. ان میں خاص طور پہ پچھلے 2 سے 3 مہینے ان میں ہم نے جو ملک کے اندر جو صورتحال 9 میں سے پہلے کی سچویشن بن چکی تھی، 9 میں تو بعد میں ہوا، تو اس میں ہم نے پلان کیا تھا کہ ہم کوئی یونٹی کی بات کریں، کوئی اتحاد کی بات کریں ایک ایسے وقت میں جب ڈیجیٹل میڈیا میں ہمارے مطلب پاکستان کی بات کریں اور دنیا کی بھی اگر ہم بات کریں تو پاکستان اس وقت دنیا کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے وہ 8 بلین کراس کر چکی ہے. تو ایکٹیو سوشل میڈیا یوزر کی اگر ہم بات کریں جو ڈیلی کا 4 سے 5 گھنٹے کا انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، ورلڈلی اگر ہم دیکھیں تو وہ تقریباً 5 سے 6 ارب آبادی بنتی ہے، یعنی جو % آبادی بنتی ہے. یہی ریشو پاکستان کا، پاکستان کی نئی جو کنسنسس ہوا اس کے مطابق پاکستان کی آبادی 25 کروڑ کراس کر چکی ہے. اگر ہم یہی ریشو دیکھیں تو ہماری جو ایکٹیو انٹرنیٹ یوزر جو ہمارے اس وقت پاکستان میں موجود ہے، جو روزانہ 5 سے 6 گھنٹے کا انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، اس کی جو اگر ہم تعداد دیکھیں تو 12 کروڑ سے وہ بڑھ چکی ہے. تو سچویشن یہ ہے، ٹھیک ہے. ہمارا جو واچ ٹائم ہے وہ آپ ڈیلی کی حساب سے کیلکولیٹ کریں تو لاکھوں کروڑوں گھنٹوں میں ہمارا واچ ٹائم جاتا ہے. تو اس وقت ایک ایسی سچویشن میں جب ہر بندہ کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے، اور ہائبرڈ وار کا دور ہے، ابھی انفارمیشن ایج ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، ماضی کی نسبت اب جو چیزیں ہیں تو وہ ان کے وائرل ہونے میں چند سیکنڈ بھی نہیں لگتے. تو اس وقت جو کنیکٹیوٹی ہے ہماری، نہ صرف یہ کہ ہمارے لوگوں کی بلکہ اوور آل، تو ہم بھی دنیا کا 5واں چھٹا بڑا ملک ہے آبادی کے پرسپیکٹو میں اگر ہم دیکھا جائے تو آبویسلی اس میں جو انٹرنیٹ کا یوزیج ہے وہ بھی اس لیول پہ اس کے اکارڈنگ ہی ہے. تو بہرحال سوشل میڈیا کی اس سچویشن کی اگر ہم بات کریں تو ایک حدیث بھی ہے کہ قرب قیامت جو ہے وہ جھوٹ بڑی تیزی سے پھیلے گا. تو ہمیں پہلے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی اگر ہم ماضی کے پرائے میں دیکھیں جب میڈیا کی بھی دیگر فارم تھی، جب اگر ہم اسلم کے دور کے اندر بھی دیکھیں تو ایک ٹاک تھی جہاں پہ پھر اناؤنسمنٹ کی جاتی تھی. بعد میں چیزیں گرو ہوئی، پھر ہم نے پریس دیکھا ہے، میڈیا ریولیوشن آتا رہا، ریولیوشن سارا سلسلہ آتا رہا. تو بہرحال ابھی کی جو سچویشن ہے تو اس میں میرا یہ خیال ہے کہ جہاں ہر بندے کو ایکسیس ہو گئی ہے اس چیز کی کہ وہ کوئی بات کر سکے، وہ اپنے آپ کو گرو کر سکے ڈیجیٹلی، جو ہے وہ اپنے جو فالوورز ہیں لائن سے. میرا سوال یہ ہے کہ میڈیا کا پالیٹکس کے ساتھ یہ جو لنک ہے، یہ جو ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے، ویئر ول دس لیڈ، یہ ہے کیا؟ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں میں ان جنرل اگر ہم بات کریں تو صرف پالیٹکس سے معاملہ نہیں ہے، ہماری تو ایجوکیشن بھی، ہماری ہیلتھ بھی، ہمارا بزنس بھی، ہر چیز ہماری اس پر ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ لنک ہو چکی ہے. تو آبویسلی پالیٹکس جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا وہ ایک پلیٹ فارم ہے، وہ ایک میڈیم ہے جس میں ہم پاور سے لے کے پاور گین تک ہر چیز جتنی بھی ہم پالیٹکس دیکھ رہے ہیں تو آبویسلی اس کا سب سے زیادہ امپیکٹ ہے. ٹھیک ہے، خطے کی اگر ہم بات کریں، اگر ہم ڈیجیٹل میڈیا کے استعمال کی بات کریں تو جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو الیکشن میں ہے نا، اس کے پیچھے سارا میڈیا کی جو ساری دی گریٹ ہیک، اس پہ نیٹ فلکس پہ ایک مووی ڈاکومنٹری بھی ہے، اس میں بھی انہوں نے چیز کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ہے. فیس بک کا ڈیٹا استعمال ہوا ہے، امریکنز کا ڈیٹا استعمال ہوا ہے، فیس بک کے اوپر امپلیکیشن کی لگی ہیں. بی جے پی کی کیس اسٹڈی بہت اور پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں بھی جن پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے سوشل میڈیا کو زیادہ اچھا استعمال کیا ہے ان کا بیانیہ زیادہ پاپولر گیا. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. میڈیا اور پالیٹکس کا بہت گہرا تعلق ہے، ٹھیک ہے، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اور تعلق میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، مثال کے طور میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اب کل کا یہ سائفر والا معاملہ ہے، یہ میڈیا کے تھرو ہی ہمیں پتہ لگا، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر کوئی پولیٹیکل پارٹی جو اس کے اگینسٹ ہے وہ تو اس کو بہت زیادہ باؤنس کرے گی، اس کو بہت زیادہ کیش ان کرائے گی، پروپیگنڈا بھی کرائے گی، اس کے اندر نیریٹو بلڈنگ بھی کرے گی، اور کوشش کرے گی کہ یہ لمبے سے لمبا سلسلہ چلے اور ہماری ٹرینڈنگ میں یہ معاملہ چلتا رہے. ایٹ لیسٹ جہاں تک انہوں نے نیریٹو بلڈنگ کرنا ہے، الیکشنز بھی اس کے ہو سکتے ہیں. اس کے اندر پاکستان کی سیاست بھی ڈیمیج ہوتی ہے، اس کے اندر پاکستان کے جو ریئل ایشوز ہیں وہ بھی بیکورڈ چلے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں بات کی روٹی کپڑا مکان، ہمارا پاور سیکٹر، ہمارا یہاں پہ ایجوکیشن سیکٹر، ہمارا یہاں پہ ہیلتھ سیکٹر، ہمارا یہاں پہ کرپشن، ہمارا یہاں پہ بینکنگ نظام، الیکٹریسٹی، پاور اینڈ واٹ ناٹ،
یہ ہمارے ریئل ایشوز ہیں, لیکن ہم اس پہ کبھی بھی ڈبیٹ کرتے نہیں نظر آئیں گے. سوشل میڈیا میں ہمیں کبھی بھی ہیش ٹیگ پاور ایمرجنسی نہیں نظر آئے گی, ہیش ٹیگ ہمیں یہاں پہ ریپ وکٹمز نہیں نظر آئیں گے, ہمیں ہیش ٹیگ سائفر نظر آئے گا, ہمیں ہیش ٹیگ چیئرمین PTI نظر آئیں گے. تو یہ میں آپ سے کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا ہیڈ ہے, آپ نے بھی روزانہ کا کام یہی کہ آپ نے ہیش ٹیگ لگا کے اپنا نیریٹو بلڈ آن کرنا ہے, مینیفیسٹو بتانا ہے. تو یہ پروڈکٹیو چیز تو ہوتی نظر ہی نہیں آ رہی. دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے, جو کھڑے پہ معاملات ماضی میں ہوتے تھے, اس وقت وہ چیزیں ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہیں. معذرت کے ساتھ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ بھی ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے کے چکر میں ہے. جب لیڈرشپ اس لیول پہ ہوگی تو ان کے فالوورز تو آبویسلی ہوں گے. تو جو بھی ٹویٹر کا ٹرینڈ کا جو پینل ہوتا ہے وہ نمائندگی کر رہا ہوتا ہے آپ کسی بھی اسٹیٹ کے لوگوں کی, انٹرنیشنلی اور نیشنلی. بالکل ہم جب بھی اپنا اس وقت ٹرینڈ کھول کے دیکھتے ہیں تو اس پر ہمیں جس طرح کے ہیش ٹیگ نظر آتے ہیں, سرد ہمارے تو اس میں دیکھیں ہمارا جو پولیٹیکل ویژن ہے اس کے اوپر خاص طور پہ جو ڈیجیٹل میڈیا پہ ہم اپنا ویژن لے کے آئے, اس میں ہماری سب سے پہلی بات یہ ہے پاکستان ورکنگ مسلم لیگ کی کہ ہم نے سیاست اخلاق کے ساتھ کرنی ہے. ٹھیک ہے, چونکہ ہماری پارٹی کا یہ نیریٹو ہے, تو ہم نہ صرف یہ کہ ہماری لیڈرشپ بلکہ ہمارے کارکنان, ہمارے ایکٹیوسٹ, وہ بھی اس چیز کو میک شیور کرتے ہیں کہ ہم نے گالم گلوچ کے کلچر کو کسی صورت فروغ نہیں دینا. آپ نے اختلاف کرنا ہے, آپ دلیل کے ساتھ کریں. اسی طرح ریاست جو ہے وہ وقار کے ساتھ, ریاست کو ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے, پولیٹیکل ڈفرینسز ہو سکتے ہیں, اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم جو ہے وہ ریاست کو کمپرومائز کریں. تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فیک نیوز کا کلچر ہے. مطلب چند دن پہلے اسلام آباد میں ایک ریپ کی بات بہت زیادہ ہائی لائٹ, سارا نیشنل میڈیا انٹرنیشنل میڈیا اس کو بعد میں پتا چلا وہ فیک نیوز تھی. تو اس پر بھی ذمہ داری کا مظاہرہ ہمیں کرنا چاہیے ایک عام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے طور پہ. کوئی بھی میرے پاس خبر آتی ہے تو بجائے یہ کہ میں شیئر کا بٹن پریس کر دوں, بجائے یہ کہ میں ریٹویٹ کر دوں, بجائے یہ کہ میں واٹس ایپ پہ 10 سینکڑوں گروپوں میں فارورڈ کر دوں, میں ایک لمحے کے لیے رک کے دیکھوں کہ اس کو کراس چیک کروں, اس کو ویریفائی کرنے کی کوشش. بالکل صحیح. میں آپ سے یہی سوال میرا آ رہا ہے کیونکہ اگر مین اسٹریم میڈیا کی بات کی جائے, ہمارے پاس اخبار بھی ہے, یہ ایک ایڈیٹوریل پالیسی سے کراس ہو کے اینڈ تک اپنے یوزر تک پہنچتا ہے. ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے, میں ٹیلی ویژن پہ بات کر رہا ہوں, میں کوئی بھی بات نہیں کر سکتا, مجھے اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے ایسا بھی ہے. لیکن سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر آپ کچھ بھی لکھ کے اس کے بعد رائے فرار اختیار کر سکتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے, لیکن ریگولیٹ ناٹ فار دا پولیٹیکل مینس, فار دا پروڈکٹیو مینس. ہم تو ریگولیٹ چیزوں کو کرتے ہیں کہ ہماری بیان کو شائع کر دیا جائے, اگلا کے بیان کو بند کر دیا جائے. بالکل ایسے ہی ہے. اس میں اگین وہی بات ہے کہ ہمیں نہ صرف یہ کہ اس کو پازیٹیو وے میں لے کے جانا چاہیے, پروڈکٹیو وے میں لے کے جانا چاہیے, بلکہ ہم یہ اس پر کام کر رہے ہیں, ہماری مرکزی مسلم لیگ, کہ ہم یوتھ کو امپاور کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن سب سے زیادہ یوز تو یوز کر رہی ہے. اور یوتھ کا یوزیج کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ٹھیک ہے, ٹک ٹاک سے لے کے ہر چیز پہ تو اس پہ ہم ایک پلان لے کے آئے ہیں, ہم اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں, ہم فری لانسنگ کے کورسز کروا رہے ہیں پاکستان مسلم یوتھ امپاور کرنے کے, جہاں جنرل ایشوز ہمارے اس وقت, ہمارا روزگار سب سے بڑا مسئلہ ہے, اکانومی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو اگر ہم انڈیا اور بنگلہ دیش کی بات کریں, جو جن کی اکانومی میں بوم دیکھ رہے ہیں, تو اس میں بہت بڑا جو ان کا رول ہے وہ ان کی ڈیجیٹل میڈیا پالیسی کا ہے, ان کا فری لانسنگ کا جو ان کا طبقہ ہے وہ اس میں کام کر رہا ہے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری یوتھ جو ہے نہ صرف یہ کہ جسٹ کنزپشن کرے, جسٹ دیکھے, اسکرول کرتی رہے, بلکہ پروڈکٹیو استعمال کرے. جتنی بھی ہمارے ہمیں اسکلز نظر آ رہی ہیں, ویب ڈیولپمنٹ سے لے کے اینیمیشن, لوگو ڈیزائننگ, اسی طرح گرافک ڈیزائننگ, اسی طرح ویڈیو ایڈیٹنگ, یہ ساری بیسک سکلز ہیں جو چند ہفتوں کی, چند مہینوں کی ٹریننگ سے سیکھ کے بندہ ڈالر کما کے نہ صرف اپنا روزگار بہتر کر سکتا ہے, بلکہ جو نیشنل لیول کی ہمارا جو اوور آل ریونیو ہے اس میں بھی بہت بڑا ہمارا جو کنٹریبیوشن ڈال سکتا ہے. تو اس کے لیے حکومت کو بھی چاہیے, حکومت پاکستان کو, وہ بھی اس میں اپنا کنٹریبیوشن کرے. جو ہمارے سوشل میڈیا کے انفلوئنسرز ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں, جہاں نیشنل سیکورٹی کی ورکشاپ صحافیوں کو کروائی جاتی ہیں, دیگر پولیٹیشنز کو کروائی جاتی ہیں, وہاں سوشل میڈیا جو فگرز میں بڑا عدد لے کے بیٹھے ہیں ان کو بھی آپ لوگ آن بورڈ لیں, اسٹیٹ ان کو اپنائے. بہت شکریہ طاہر صاحب, آپ نے بڑی زبردست گفتگو کی ہے, اینڈ وی آر ویری گلیڈ کہ کوئی ایک ایسی پارٹی بھی پائی جاتی ہے پاکستان کے اندر جن کا ویژن یہ, ابھی ویژن آگے جا کے ویسے پتہ لگے گا, دعوے تو ساری پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں, لیکن تھینک یو ونس اگین فار کمنگ ان ٹو آور شو.